بھائی ڈاکٹر اسرار کون ہے؟ ڈاکٹر اسرار کی کیا حیثیت ہے جس کے حوالے دے رہا ہوں؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک گمراہ عقائد کے حامل انسان ہیں۔ دنیا کی منافق ترین قوم ہے مسلمانان پاکستان۔ آپ نے مشرف کی طرف مخاطب ہو کر کہا آخر غیرت بھی کسی شے کا نام ہے۔ میرے نام پر، میری بیوی کے نام پر ایک پیسے کی جائیداد نہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی زبانیاں سمندر میں ڈال دیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے پاس ایک ایسی خوبی تھی جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ عمران خان نے آپ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میری والدہ بھی آپ کے خطاب سنتی تھی اور انہوں نے آپ سے دین سیکھا ہے۔ اس طرح کے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ Dr. Israr Ahmad, he was one of the best Urdu speaking orators in the world that I know of. ہاں، پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ جب گھر والے تکیے کو دیکھتے تو پورا تکیہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہوتا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ 24 گھنٹے پہرا دیا ہے۔ یہ بھی خطرہ تھا کہ انہیں قبر سے نکال کے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ سال 1981 حکومت پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو دینی خدمات کے اعتراف میں انہیں پاکستان کا تیسرا بڑا سول ایوارڈ ستارہ امتیاز دینے کا فیصلہ کیا گیا اور ان کو تقریب میں آنے کی دعوت دی گئی۔ وہاں پر پاکستان کی بڑی بڑی نامور شخصیات نے آنا تھا جہاں ان کو مختلف قسم کے ایوارڈ دیے جانے تھے، لیکن جب یہ خبر ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس پہنچی کہ انہیں بھی بلایا گیا ہے تو انہوں نے تب ہی جانے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور دنیاوی ایوارڈ ان کے لیے کسی اہمیت کے حامل نہیں۔ جب انہوں نے تقریب میں جانے سے انکار کر دیا تو حکومت نے ان کا ایوارڈ ڈاک کے ذریعے ان کے گھر بھیج دیا۔ جب ایوارڈ ان کے گھر پہنچا تو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے۔ آپ کے بیٹے بھاگے بھاگے آپ کے پاس آئے کہ ابا جان، ڈاک میں آپ کے نام کچھ آیا ہے۔ جب اسے کھول کے دیکھا گیا تو اس میں پاکستان کا تیسرا بڑا سول ایوارڈ ستارہ امتیاز تھا۔ آپ کے بیٹے خوش ہوئے، لیکن آپ نے اس ایوارڈ کو دیکھتے ہی ایک طرف رکھ دیا جیسے کہ یہ کوئی غیر اہم چیز ہو۔ وہ ایوارڈ آج بھی اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد جیسی شخصیت کو کسی سرکاری اعزاز یا پھر شہرت کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی اصل کامیابی ان کا علم، ان کی خدمات اور ان کا اثر تھا جو وہ لوگوں کے اوپر چھوڑ گئے تھے۔ اور آج ہم اسی عظیم شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپریل 1932 کو برطانوی ہندوستان کی ریاست پنجاب کے شہر حصار میں پیدا ہوئے، جو کہ آج ہریانہ کا حصہ ہے۔ آپ کا تعلق ایک راجپوت خاندان سے ہے۔ ددیال کی طرف سے آپ راجہ اگر سین کی نسل سے ہیں جو کہ ہندو تھا۔ بعد میں آپ کا ددیال مسلمان ہوا اور پہلے شخص کا نام دیوان باری رکھا گیا، جبکہ آپ کا ننیال حضرت صدیق اکبر کی نسل سے ہے۔ آپ کے پردادا پہلے مظفر گڑھ رہا کرتے تھے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی، کیونکہ آپ کے پردادا نے ایک زخمی انگریز ڈپٹی کمشنر کو اپنے گھر میں پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً مظفر نگر چھوڑ کر حصار میں آ بسے۔ وہاں پر آپ کا سارا خاندان دادا کے بنائے ہوئے چھوٹے سے گھر میں رہا کرتا تھا۔ خیر، آپ کی والدہ نے اپنا سارا زیور بیچ دیا اور ایک نیا مکان بنایا اور اسی مکان کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد برٹش حکومت میں سول سرونٹ کے طور پر کام کرتے تھے۔ آپ کے والد شام کو گھر آ جاتے اور اپنے بچوں کو بھی وقت دیا کرتے تھے۔ سب کے ساتھ کھیلتے اور ان کو عجیب عجیب ناموں سے پکارتے۔ کیونکہ اسرار صاحب ریلوے اسٹیشن کے قریب پیدا ہوئے تھے تو آپ کے والد آپ کو ریلوے کا بابو کہہ کر چڑھاتے، جس کی وجہ سے آپ کا نام بابو بھائی لیا جانے لگ گیا۔ آپ بچپن ہی سے بہت ہی زیادہ ذہین تھے۔ آپ کی ذہانت اور حافظہ دوسرے بچوں سے نمایاں نظر آتا۔ بچپن میں آپ کو گانے سننے کا بہت زیادہ شوق تھا اور یہاں تک کہ آپ اچھا گا بھی لیتے تھے۔ آپ کا پسندیدہ گائک کے ایل سہگل تھا۔ اگر کوئی دور سے بھی سہگل کے گانے گاتا تو آپ کے کان اسے جلد پکڑ لیتے۔ پھر رفتہ رفتہ جب آپ اپنی شعوری زندگی کی طرف بڑھتے چلے گئے تو آپ ان سب سے دور جاتے چلے گئے اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کی والدہ حفیظ جلندری کا شاہ نامہ اسلام روزانہ آپ سے سنا کرتی تھی اور آپ ترنم کے ساتھ اسے پڑھتے۔ پھر جب آپ 5ویں جماعت میں ہوئے تو آپ کے بڑے بھائی نے آپ کو ایک ایسا تحفہ دیا جس نے آپ کی آنے والی زندگی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا
اور وہ تحفہ تھا اقبال کی کتاب بانگے درا۔ اقبال کی تحریروں نے آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کیا کہ آپ نے تحریک پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ تحریک کے جلسوں جلوس میں شامل ہوتے اور نعرے لگاتے۔ آپ ابھی 8ویں جماعت کے ہی طالب علم تھے کہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری بن گئے، جو حصار میں مسلم لیگ کا اسٹوڈنٹ ونگ تھا۔ آپ علامہ اقبال کے ساتھ ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد، شاہ ولی اللہ دہلوی، امین احسن اصلاحی اور سب سے زیادہ سید ابوالعلا مودودی سے متاثر تھے، کیونکہ اسلام کو لے کر ان کا نظریہ سب سے مختلف تھا۔ وہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے حق میں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ کا جو نعرہ ہے اس سے قومی ریاست تو ضرور وجود میں آ سکتی ہے، لیکن اسلامی نہیں۔ آپ کو پتا تھا کہ مولانا مودودی صاحب مسلم لیگ کے قومی نظریے کے خلاف ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود ان سے متاثر تھے۔ خیر، آپ ابھی بھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیے کام کر رہے تھے، اور وہاں پر جب کچھ لوگ مولانا مودودی کو مولانا مردودی کہہ کر پکارتے تو آپ ان سے لڑ پڑتے اور کہتے کہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ مودودی صاحب کا ایک اپنا نظریہ ہے، ان کی ایک اپنی رائے ہے۔ آپ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں ہونے کے باوجود جماعت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جاتے اور مودودی صاحب کو سنتے۔ ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا، اور جب آپ نے اپنا میٹرک کا امتحان پاس کیا تو حصار ضلع کے تمام مسلمان طالب علموں میں آپ کی پہلی پوزیشن تھی، اور یہاں تک کہ پنجاب کے تمام مسلمان طالب علموں میں آپ کی 8ویں پوزیشن تھی۔ پھر جب 1947 میں پارٹیشن ہوئی تو ہندوستان کے مختلف شہروں میں قتل و غارت شروع ہو گئی۔ بہت ساری جگہوں پر ہندو مسلمانوں کو مار رہے تھے۔ پھر جب ہندو حصار کے علاقے میں پہنچے تو وہاں پر مسلمانوں نے جگہ جگہ مورچے بنائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو قابض نہیں ہونے دیا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1 مہینے تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کی آرمی آئی، جنہوں نے ان مورچوں کو توڑا اور مسلمانوں کو کیمپ میں لے گئے، جس میں اسرار صاحب بھی موجود تھے، جنہوں نے قافلے کے ساتھ پیدل سفر کیا اور 170 میل کا راستہ 20 دنوں میں مکمل کیا، اور آپ کا خاندان منٹ گمری پہنچ گیا، جسے آج کا ساہیوال کہتے ہیں۔ مولانا مودودی بھی پاکستان آ چکے تھے۔ انہوں نے اسلام کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا۔ وہ جہاد اور اسلامی ریاست قائم کرنے کی بات کرنے لگے، جو اسرار صاحب کے دل کو بھا گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ونگ اسلامی جمعیت طلبہ جوائن کر لی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور 1950 کو MBBS کے لیے لاہور پہنچے اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جوائن کر لیا۔ آپ کے سارے اخراجات آپ کے والد اور بڑے بھائی اٹھا رہے تھے۔ اس سارے عرصہ کے دوران آپ روایتی تعلیم تو حاصل کر ہی رہے تھے، لیکن پھر بھی اقبال اور مولانا مودودی کی تحریریں آپ کو جھنجھوڑ رہی تھی، اور دوسری طرف ہاسٹل میں بھی آپ کا حلقہ احباب کچھ ایسا بن رہا تھا جو آپ کا رخ دین کی طرف کر رہا تھا۔ پھر جب آپ میڈیکل کالج کے 3رے سال میں تھے تو شعوری طور پر آپ کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ آپ کی ترجیحات فکس ہو چکی تھی، آپ نے اس کے علاوہ سب کو سیکنڈری رکھا۔ خیر، 1954 میں آپ نے اپنی MBBS کی ڈگری مکمل کر لی اور اسی دن جماعت اسلامی میں رکنیت اختیار کرنے کی درخواست دے دی، اور ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد 1955 میں آپ کو جماعت اسلامی میں شامل کر لیا گیا۔ آپ ساہیوال کے اندر جماعت اسلامی کے امیر تھے، لیکن کچھ سالوں تک وہاں رہنے کے بعد آپ نے جماعت اسلامی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن پھر یہ دیکھ کر کہ وہ انتخابی سیاست کی دلدل میں پھنس گئی ہے، اپنا اختلاف رائے پوری طرح پیش کر کے، اور جب معلوم ہوا مولانا مودودی مرحوم کا فیصلہ کہ ہم نے تو اسی راستے پر چلنا ہے، تو انہوں نے کہا قالو سلاما، پھر ہم علیحدہ ہو گئے۔ جس پر اسرار صاحب نے تقریباً 250 صفحات پر مشتمل جماعت اسلامی کی غلطیاں لکھی۔ آپ کے ان صفحات کو دیکھ کر جماعت کے لوگ حیران ہو گئے کہ ہم جو کئی سالوں سے جماعت میں ان حالات سے گزر رہے ہیں جو ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے، وہ اس نوجوان نے صرف لٹریچر کی مدد سے حل کر دیا۔ اب کیونکہ ہائی اسکول کے اندر آپ نے عربی بطور مضمون پڑھی تھی، اور عربی گرامر سے بھی آپ کی خاصی واقفیت تھی، اور دوسرے نمبر پر اقبال کے اشعار آپ کے اندر سرایت کر گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے قرآن اور دین کو سمجھنا شروع کر دیا۔
اس سلسلہ میں آپ کراچی پہنچے اور یونیورسٹی آف کراچی میں اسلامی اسٹڈی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، لیکن اس سارے عرصہ کے دوران آپ یہ دعا بھی کرتے رہے کہ جماعت اسلامی کے وہ بزرگ ممبران جنہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا ہے وہ کوئی ایسی جماعت بنائے جس کا مقصد خالصاً دین کو قائم کرنا ہو، لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ خیر 1965 میں آپ نے اسلامی اسٹڈیز میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لی اور اسی سال لاہور شفٹ ہو گئے۔ لاہور پہنچتے ہی آپ نے اپنی میڈیکل پریکٹس بھی شروع کر دی، کیونکہ آپ مالی لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں تھے۔ آپ کے پاس صرف 2 لاکھ روپے سرمایہ تھا جو ان کو ان کے بھائی سے کاروبار میں علیحدگی سے ملا تھا، جس سے آپ نے ایک مکان خریدا۔ اس وقت ان کی اپنے بھائیوں کے ساتھ کچھ پیچیدگیاں چل رہی تھیں اور کوئی بھی بھائی اس وقت ان کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے کچھ عرصہ تک اپنے کام کو ترجیح دی اور کلینک میں کام کیا۔ لیکن اسی دوران آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے آپ کی زندگی بدل دی۔ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ جدید یونیورسٹیوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں اور وہ جو مدرسہ سے پڑھ کر نکلتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے۔ ہماری علماء جدید دور اور ماڈرن دور کی سوچ اور نظریات کو سمجھنے میں قاصر ہیں اور وہ اپنی بات آج کی جدید جنریشن تک پہنچانے میں ناکام ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی صلاحیت ایسی عطا فرمائی ہے، چونکہ میں ان میں سے ہوں، جدید تعلیم یافتہ ماحول سے نکلا ہوں، میں ان کی اصطلاحات سے واقف ہوں، میں ان کے ذہنی اشکالات سے واقف ہوں، یہ اللہ نے اگر مجھے صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، تو ہر چیز کو تج کر مجھے اسی کام میں لگ جانا۔ آپ نے اپنی میڈیکل پریکٹس چھوڑ دی اور مکمل طور پر دین کا داعی بننے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے لاہور ہی میں لوگوں کو درس قرآن دینا شروع کر دیا اور قرآن کو سمجھانے کا آپ کا لہجہ لوگوں کو اس قدر پسند آیا کہ لوگ دور دور سے ٹولیاں بنا کر آپ کا درس سننے آتے۔ آپ روزانہ سمن آباد کی مسجد خضرہ میں درس دیتے، جہاں تقریباً 700 کے قریب افراد آپ کا درس سنتے، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے ایک انوکھی چیز تھی کہ ایک شخص زندگی تمام معاملات کو قرآن کے ذریعے سمجھا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے آپ کو قابل سے قابل لوگ ملنا شروع ہو گئے اور آپ کے ہم خیال لوگوں کا ایک حلقہ بننا شروع ہو گیا۔ پھر اسی کی بنیاد پر آپ نے 1972 میں انجمن خدام القرآن قائم کی تاکہ قرآن کے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ پھر انجمن کے باقی ممبران نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اتنا کام کرتے ہیں تو آپ یہیں پر رہا کریں، جس کی وجہ سے آپ کو وہاں پر رہائش مل گئی اور آپ نے اپنا مکان کرائے پر دے دیا اور جو وہاں سے پیسے آتے اسی سے آپ کا گزر بسر ہوتا۔ پھر آپ کے چھوٹے بھائی نے آپ سے گزارش کی کہ میں آپ کا کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نے انہیں کہا کہ اگر تو تم ایک بھائی کی حیثیت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم میرے مشن میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو سو بسم اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ کے بھائی جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ درس قرآن تو دے ہی رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ایک ایسی جماعت بنائی جائے جو اس خطے میں دین کو غالب کر سکے۔ آپ کو ایک ایسی جماعت کی ضرورت تھی جس میں لوگ اپنا تن من دھن لگا دیں۔ خیر پھر ویسا ہی ہوا۔ آپ نے بہت سارے قابل لوگوں کو اکٹھا کیا اور 1975 میں تنظیم اسلامی بنا ڈالی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ساری دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آپ نے سارا کا سارا کاروبار چھوڑ دیا اور خالصاً دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں لگ گئے۔ تنظیم اسلامی نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو مذہبی و فکری حلقوں میں ایک نمایاں مقام دیا۔ اس تنظیم کے ذریعے انہوں نے پاکستان بھر میں مختلف لیکچرز دیے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر کتابیں بھی لکھی جن میں اسلامی تعلیمات اور معاشرتی مسائل کا تفصیلی احاطہ کیا گیا۔ ان کی کتابیں، پمفلٹ اور مضامین لوگوں میں بڑھتے چلے گئے اور لوگ اسے پڑھتے چلے گئے، لیکن ابھی بھی ڈاکٹر اسرار صاحب اتنے زیادہ مقبول نہیں تھے۔ ان کو زیادہ تر لاہور یا پھر ساہیوال کے علاقوں میں زیادہ سنا جاتا تھا، لیکن اس سے باہر کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب آپ کی آواز صرف چند شہروں تک محدود نہ رہی بلکہ پاکستان کے ہر گھر میں آپ کو سنا جانے لگ گیا۔ سال 1978 پاکستان میں لوگ معمول کے مطابق ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تب ہی اچانک پی ٹی وی کے اوپر داڑھی میں موجود ایک شخص آتا ہے جس کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے
لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی روایتی مولوی ہے جو اپنی تقریر وغیرہ کر کے چلا جائے گا، لیکن وہ شخص اپنی بات کا آغاز کرتا ہے تو سب لوگ دھنگ رہ جاتے ہیں۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ اور وہ شخص تھا ڈاکٹر اسرار احمد۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی وی کے اوپر یہ پہلا مکمل اسلامی شو تھا جس کا نام تھا الہدا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پی ٹی وی پر اپنے پہلے شو الہدا میں لوگوں کو حیران اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے قرآن کی تفسیر اور اسلامی تعلیمات کو ایک سادہ اور حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا جو اس وقت کے لوگوں کے لیے نیا تھا۔ آپ کا لہجہ اور طریقہ بیان لوگوں کو بہت پسند آیا۔ آپ دین اور قرآن کو اس قدر سادہ الفاظ میں بیان کیا کہ آپ کی ایک ایک بات لوگوں کے دلوں میں سرایت کر گئی۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کو جدید سائنسی اور فلسفیانہ نقطہ نظر سے جوڑا اور ان کی یہی بات باقی سب سے منفرد تھی۔ انہوں نے لوگوں کو یہ باور کروایا کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جو نہ صرف روحانیت بلکہ سائنسی ترقی اور دنیاوی مسائل کے حل کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور ان کی اس جدید سوچ نے ان کو لوگوں کے دلوں میں اس وقت کے باقی تمام علماء کرام سے منفرد کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ مقبول ہونا شروع ہو گئے اور آپ کو پاکستان کے گھر گھر میں سنا جانے لگ گیا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی پاکستان کے اندر مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کے بہت سارے سیاستدان آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور ان سب میں ایک ایسا شخص بھی گھات لگائے بیٹھا تھا جس نے 11 سالوں تک پاکستان کے اوپر حکمرانی کرنی تھی، اور وہ شخص تھا ضیاء الحق۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ ضیاء الحق ڈاکٹر اسرار صاحب کی سوچ سے متاثر تھے، لیکن دوسری طرف آپ کو بہت سارے علماء کرام کی طرح اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ مارشل لا کے بعد ضیاء الحق کو عوامی حمایت کی ضرورت تھی تاکہ ان کی حکمرانی کو قبولیت ملے، کیونکہ پاکستان کی اکثریت مذہبی رجحانات رکھتی تھی، تو انہوں نے اسلامی قوانین اور نظریات کو فروغ دینا اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کا ذریعہ سمجھا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تحریک اسلامی رجحانات کی حامل تھی اور وہ عوام کو قرآن کی طرف کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ ضیاء الحق نے محسوس کیا کہ اگر ان جیسے علماء کے نظریات کو اپنے حکومتی ایجنڈے کا حصہ بنائیں تو عوام کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں۔ ان دنوں ڈاکٹر اسرار صاحب نے پی ٹی وی کے اوپر خواتین کے پردے کے حوالے سے بڑی سختی سے بات کی، یہاں تک کہ جب انہوں نے یہ پروگرام کے دوران کچھ خواتین کو بے پردہ دیکھا تو آپ وہاں پر شو کے پروڈیوسر سے بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ آپ کے پردے کا کنسیپٹ ضیاء الحق کی اسلامائزیشن کی پالیسی کو فروغ دے رہا تھا، کیونکہ وہ پاکستان کے نظام میں اپنی چھاپ چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ ضیاء نے اسرار صاحب کی رائے کو اہمیت دی، ان کے خیالات کو اسلامی پالیسیوں کے لیے ایک مضبوط جواز سمجھا۔ ضیاء نے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر آنے والے اینکرز کو بھی پردے کا حکم دے دیا، یہاں تک کہ انہوں نے تعلیمی اداروں میں دوپٹہ لازم کرنے اور پردے کو سرکاری پالیسیوں میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن خواتین کے حقوق کی تنظیموں اور ترقی پسند سیاستدانوں نے ان کی پالیسیوں کو آزادی پر پابندی قرار دیا۔ خاص طور پر پاکستان کے لبرل خواتین کا طبقہ ان کے خلاف ہو گیا اور معاملہ سڑکوں پر احتجاج تک پہنچ آیا۔ اس سارے معاملہ کو دیکھتے ہوئے ضیاء کی انفارمیشن منسٹری نے ضیاء کو مشورہ دیا کہ معاملہ بہت ہی زیادہ گرم ہو رہا ہے تو سختی کم کی جائے، پھر ضیاء نے ویسا ہی کیا۔ 1980 کے اوائل میں ضیاء الحق کے خلاف بڑھ رہے پولیٹیکل پارٹیز کے پریشر کی وجہ سے ضیاء نے ایک کارڈ کھیلا۔ انہوں نے عوام کے دھیان کو بھٹکانے کے لیے پی ٹی وی کے اوپر کرکٹ میچز دکھانا شروع کر دیے۔ یہ وہ دور تھا جس میں آسٹریلیا اور انڈیا کی ٹیمیں پاکستان آئی تھیں اور پاکستان نے ان ٹیسٹ سیریز میں بہت ہی زیادہ اچھا پرفارم کیا تھا۔ ان دنوں پاکستان کے اندر کرکٹ کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا اور ضیاء بھی یہی چاہتا تھا، لیکن پھر کہانی میں آئے ڈاکٹر اسرار صاحب۔ پی ٹی وی پر آپ کے پروگرام کی شروعات میں آپ نے کچھ خواتین کو یہ کہتے سنا کہ کس طرح عمران خان نے 6 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 40 وکٹیں لی ہیں۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر اسرار صاحب غصہ ہو گئے۔
پھر اچانک انہوں نے لیکچر کے دوران کچھ ایسے الفاظ کہے کہ سارے کے سارے لوگ دنگ رہ گئے۔ آپ نے کہا کہ کرکٹ جیسے کھیل پر پابندی ہونی چاہیے، کرکٹ لوگوں کو ان کی مذہبی ذمہ داریوں سے دور کر رہی ہے اور اسے ٹی وی پر بالکل بھی نہیں دکھانا چاہیے۔ اسی دوران شو کے پروڈیوسر اور کیمرہ مین حیران ہو گئے اور اپنا سر کھجانے لگ گئے اور ساری کی ساری آڈینس خاموش ہو گئی۔ شو کا پروڈیوسر یہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے ٹی وی پر نشر کیا جانا چاہیے یا پھر نہیں۔ پھر یہ خاص حصہ پی ٹی وی پر نشر نہیں کیا گیا۔ پھر کافی روز تک ڈاکٹر اسرار صاحب پی ٹی وی کی سکرین سے غائب رہے۔ جب لوگوں نے پی ٹی وی سے فون کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور وہ طبیعت بحال ہوتے ہی شو میں واپس آ جائیں گے۔ پھر تقریباً 3 ہفتوں بعد روزنامہ اردو اور روزنامہ جنگ نے یہ خبر جاری کی کہ ڈاکٹر اسرار ٹھیک ہیں۔ انہوں نے پروگرام کے دوران یہ کہا تھا جس کی وجہ سے ان کو پی ٹی وی سے نکال دیا گیا۔ اور اس بار ڈاکٹر اسرار صاحب نے مزید کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ گیند باز اپنے جسم کے کس حصہ پر گیند کو رگڑتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں یہ سب ٹی وی پر دیکھتی ہیں۔ اس کے بعد اسرار صاحب نے ضیاء حکومت سے ٹی وی پر کرکٹ میچ دکھانے اور کرکٹ اسٹیڈیم میں خواتین کے داخلے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا، لیکن اس دوران ضیاء کو بہت سارے سیاسی اور نظریاتی چیلنجز کا سامنا تھا اور دوسری طرف کرکٹ کی مقبولیت کو نظر انداز کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ضیاء صاحب جانتے تھے کہ کرکٹ عوامی تفریح کا ایک اہم ذریعہ ہے اور اسے ختم کرنا سیاسی طور پر نقصان دہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ضیاء نے ڈاکٹر اسرار کو کہا کہ وہ پی ٹی وی پر شریعت اور خلافت پر پروگرام کرتے رہیں، لیکن کرکٹ کی بات کرکٹ ماہرین اور تبصرہ نگاروں پر چھوڑ دیں۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ کوشش کرتے ہوئے کرکٹ کے بارے میں بیان دیا تو انہوں نے کہا کہ کرکٹ کا میرا یہ بیان نشر کیا جانا چاہیے، لیکن اس کے بعد آپ کے اس بیان کو بھی وہ کاٹ دیا گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ وہ شو کبھی نہیں کیا اور اس کو خیر آباد کہہ دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں اسلامی اقتدار کے نفاذ کے لیے مجلس شورا قائم کی، جس کا مقصد حکومت کو اسلامی نظریات کی روشنی میں مشورے دینا تھا۔ ان دنوں ضیاء عمرے پر گئے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے سالے صاحب ڈاکٹر نور الالہی کے ذریعے اسرار صاحب کو پیغام بھیجا کہ آپ مجلس شورا کے رکن بن جائیں، تو اسرار صاحب نے ان سے کہا، میں نے ان کو 2 ٹوک جواب دیا۔ میں نے کہا ان سے کہہ دیجئے معذرت 2 وجوہات سے، ایک تو میرے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے، دوسرے یہ ہے کہ آپ کرنے ہمیں کچھ نہیں دیں گے، اصل حکومت تو فوج کی ہے اور بدنامی ہمارے آئے گی کہ یہ جو ہے یہ وزارت میں کچھ نہیں کر سکی، یہ نکمے لوگ نکلے۔ پھر ڈاکٹر اسرار صاحب ایک دن مسجد دارالاسلام میں جمعہ کی نماز میں خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک بہت زیادہ سیکیورٹی کا انتظام ہو رہا ہے۔ ضیاء الحق صاحب پہلی ہی صف میں آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے ان سے کہا، آپ کی حکومت ہے، پاکستان کی لڑکیوں کی ہاکی کی ٹیم ملک سے باہر جا رہی ہے، کہاں ہے آپ کا اسلام، کہاں ہے آپ کی اسلام کی وہ باتیں، کیا اس اسلام کی بات کر رہے تھے آپ؟ اور دوسری طرف آپ نے کرکٹ پر بات کی تو ضیاء نے وہاں خاموشی اختیار کی اور ڈاکٹر اسرار کے ساتھ کچھ بات کر کے چلے گئے۔ پھر اسی روز ضیاء صاحب نے اعلان کروایا کہ پاکستان کی لڑکیوں کی ہاکی کی ٹیم باہر نہیں جائے گی، تو ڈاکٹر اسرار صاحب ان سے خاصے متاثر ہوئے اور ان کو لگا کہ شاید جس زور و شور سے یہ اسلام کا نام لے رہا ہے، شاید خدا انہی کے ہاتھوں کوئی اچھا کام لے لے، باقی دل کی بات تو خدا جانے۔ پھر آپ نے مجلس شورا کے اندر شامل ہونے کی حامی بھر دی، لیکن آپ کا یہ فیصلہ بہت زیادہ غلط ثابت ہوا کیونکہ آپ کو وہاں وہ کام نظر نہیں آ رہا تھا جس کے لیے آپ اس میں شامل ہوئے تھے۔ کیونکہ اسرار صاحب کہتے ہیں کہ ضیاء وہاں نہیں آتے تھے اور جب ان سے اس چیز کا ذکر کرتے تو وہ کہتے کہ میں آپ سب کی بات سنتا رہتا ہوں، مجھے علم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے سیشن میں جب ضیاء نے مجلس شورا کو کہا کہ میں سیاست کو بھی ساتھ لے کر چلوں گا تو اسرار صاحب کے کان کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ کیا آپ نے ہمیں اپنا سیاسی الائی سمجھا ہوا ہے؟ ہم ہرگز اس میں مزید نہیں رہ سکتے۔ تو آپ نے اسی وقت ریزائن کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی پوری طاقت اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگا دی۔ انہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں سفر کیا اور چھوٹے بڑے شہروں میں جا کر لوگوں کو قرآن کا درس دیا، اور اس زمانے میں آپ نے میڈیا کے ذریعے بھی دعوت کو عام کیا۔ ان کی قرآنی درس پی ٹی وی کے بعد پاکستان کے مختلف ٹی وی چینل پر نشر کیے جاتے اور یہاں تک کہ آپ کے مختلف لیکچر ویڈیو کیسٹ کی شکل میں محفوظ ہونا شروع ہو گئے، جن کو لوگ ہزاروں کی تعداد میں خریدتے اور پاکستان کے مختلف ریڈیو چینل پر آپ کو سنا جاتا۔ اب دھیرے دھیرے آپ کا نام پاکستان سے دوسرے ممالک میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ ان کا پیغام عالمگیر تھا۔
مسلمانوں کے دلوں میں امت کے اتحاد اور قرآن کی حکمرانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ آپ کے لیکچرز کو مڈل ایسٹ کے علاقوں خصوصاً سعودیہ عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر میں خاصی پذیرائی ملی۔ دوسری طرف یورپ کے کئی ممالک خصوصاً برطانیہ اور جرمنی، جبکہ شمالی امریکہ میں کینیڈا اور امریکہ میں ان کے خطابات نے مسلمانوں کے ایک نیا جوش پیدا کیا۔ مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنی اصل شناخت محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی۔ آپ نے انہیں یہ پیغام دیا کہ وہ اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارے۔ آپ نے انہیں کہا کہ اسلام کسی جغرافیے کا محتاج نہیں ہے، یہ وہ دین ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے اور نظام کو سنوار دیتا ہے۔ ان سب ممالک کے علاوہ بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی ان کا پیغام گونجا۔ بھارت میں انہوں نے مسلمانوں کو فرقہ واریت سے نکل کر اتحاد اور یکجہتی اختیار کرنے کی تاکید کی۔ ان کے خطبات کی خاص بات یہ تھی کہ وہ محض عالم کی حیثیت سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ایک رہنما کی طرح امت کے مسائل کا حل پیش کرتے۔ وہ کہتے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں وہ قرآن کو اپنا رہنما بنائیں اور دنیا کے سامنے اسلام کی اصل تصویر پیش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے الفاظ پاکستان سے لے کر امریکہ اور مشرق وسطیٰ تک لاکھوں مسلمانوں کے لیے ایک تحریک بن گئے۔ آپ نے صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ بہت سارے غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا، جنہوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول کیا۔ اور آپ کے بہت سارے ایسے روحانی شاگرد بھی ہیں جو آج کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا نام آتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا۔ سال 1991 ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ صرف ایک طالب علم تھے اور میڈیکل کے شعبے میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے تھے، جس کی تعلیم وہ ہندوستان میں لے بھی رہے تھے۔ لیکن اس وقت اسلام کی طرف رجحان ان کا اس قدر نہیں تھا۔ وہ خود کو ایک روایاتی مسلمان سمجھتے تھے، مطلب 5 وقت کی نمازیں پڑھ لینی اور اس کے بعد اپنے کام میں ویسے ہی مصروف ہو جاتے۔ لیکن ابھی بھی ان کا دل اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر بنوں۔ وہ اندر ہی اندر کچھ اور کرنا چاہتے تھے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات کی اور ان کے سامنے سوال رکھا کہ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں، آیا کہ میں میڈیکل ڈاکٹر بنوں یا پھر اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو، اگر تو تم اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہو تو تم کو ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو بتائی وہ یہ تھی کہ اپنی ضروریات کو کم کرو اور کم سے کم میں گزارا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو سچ بہت ہی آسانی سے بول پاؤ گے۔ Dr. Israr Ahmed, may Allah grant him Jannah, he was one of the best Urdu speaking orators in the world that I know of. So he told me, son, you have to choose between the two. Either you choose your medical practice or dawah. ذاکر نائک صاحب نے ان کی بات کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا اور انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ساری ویڈیو کیسٹ اور کتابوں کو خرید لیا اور ہندوستان آ کر مطالعہ اور تحقیق شروع کر دی، اور آج وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایسے اکیلے نہیں تھے جو آپ سے متاثر تھے، بلکہ ایسے بہت سارے اسلامی اسکالر ہیں جس میں انجینئر محمد علی مرزا، نعمان علی خان، محمد علی اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے متاثر تھے اور آج آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں۔ سال 1995 کے اوائل میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی عمران خان کے ساتھ ایک کنٹراورسی بھی چلی۔ ان دنوں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک آدھا ادھورا کلپ بہت زیادہ وائرل کیا گیا، جس میں انہوں نے عمران خان کو ایک یہودی ایجنٹ کہا تھا، لیکن اس کے پیچھے کا جو پس منظر تھا وہ لوگوں کے سامنے نہ لایا گیا، کیونکہ دوسری طرف عمران خان سیاست میں قدم رکھ چکے تھے اور ان کے سیاسی حریف نہیں چاہتے تھے کہ وہ خود کو مستحکم کر سکیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ تنازع شروع ہوا جون 1995 کی تقریر سے، جس میں انہوں نے حادثہ عمران خان کے نام سے ایک ٹاپک کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے میں پریشان ہوں کیونکہ وہ مسلمانوں میں مشہور ہے اور ہیرو بن چکا ہے۔ اس نے کینسر ہسپتال بنایا اور اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ واحد بندہ ہے جس کا کوئی نظریہ ہے۔ مجھے عمران خان کے حوالے سے یہ خطرہ ہے کہ یہودی جانتے ہیں کہ عوام اب مولویوں کی باتیں نہیں سنے گی، لیکن وہ عمران خان کی بات سنے گی، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل طاقتوں کے لیے یہ خطرہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ یہودیوں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کیا پلاننگ کرنی ہے۔ انہوں نے گولڈ سمتھ خاندان کا عمران خان سے رشتہ کروایا تاکہ وہ اپنے نظریوں کو بھول جائے اور ایک نئی یہودیانہ سوچ کو اپنا لے۔ یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھیں،
पहले ही से एक हीरो की शक्ल में था। फिर डॉक्टर इसरार साहब ने इमरान खान साहब के लिए दुआ की कि खुदा करे इमरान खान इस जाल से बच जाए और अपनी बीवी को लेकर निकल आए। अल्लाह करे यहूदियों की साजिश नाकाम हो जाए और वो इस्लाम का नुमाइंदा बन के उभरे। अल्लाह हमारा खोया हुआ फंडामेंटलिस्ट लौटा दे। फिर इस तकरीर के ठीक 1 साल के बाद डॉक्टर इसरार अहमद लोगों से खिताब कर रहे थे। तभी वहां पर इमरान खान हसन निसार के साथ ऑडियंस में आकर बैठ गए और खिताब के बाद उन्होंने डॉक्टर इसरार से उनके ऑफिस में मुलाकात की। इमरान खान ने आपकी तरफ मुखातिब होकर कहा कि मेरी वालदा भी आपके खिताब सुनती थी और उन्होंने आपसे दीन सीखा है और अब मेरी बीवी जमाइमा भी इस्लाम कबूल कर चुकी है और कुरान भी पढ़ रही है। डॉक्टर इसरार साहब उनको बड़ी गौर से सुन रहे थे और दिल ही दिल में खुश भी थे कि कहीं ना कहीं उनकी दुआ रंग ला रही थी। आपने इमरान खान साहब को सुनने के बाद उनको कुछ तजावीज़ दी। फिर उसके बाद जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कोई बात नहीं की। अब जहां बहुत सारे लोग उनके नज़रिए से मुतासिर थे, वहीं उलमा इकराम का एक बहुत बड़ा तबका उनके खिलाफ भी हो चुका था, क्योंकि आपने फ़िरका वारिद के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। उन्होंने खुलकर कहा कि इस्लाम हमें फ़िरकों में बंटने का पैगाम नहीं देता। उनकी ये बात बहुत सारे मौलवियों को बर्दाश्त ना हुई। कई उल्मा उनके खिलाफ हो गए, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, उनके बयानात को गलत रंग देने की कोशिश की गई और यहाँ तक कि कई ने आपको काफिर तक कह डाला। डॉक्टर इसरार अहमद साहब एक गुमराह अकायद के हामिल इंसान है, वो चूचू का मुरब्बा है। भाई डॉक्टर इसरार कौन है? डॉक्टर इसरार की क्या हैसियत है जिसके हवाले दे रहा हूँ? वो अल्लाह और उसके नबी वाला दीन उनके पास नहीं है, लिहाजा उनका दर्स सुनने से इज्तिनाब किया जाए। लेकिन आप उन सब के सामने एक मजबूत चट्टान की तरह डटे रहे और वो ये भी कहते कि मौलवी प्रोफेशन इस्लाम में नहीं है, ये हमने खुद बनाया है। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान को अपनी बेटी का निकाह पढ़ाना आना चाहिए, हर बेटे को अपने वालिदैन का जनाजा पढ़ाना आना चाहिए और हर मुसलमान के पास इतनी तालीम हो कि वो नमाज पढ़ा सके। जबकि दूसरी तरफ आपका वहदतुल वजूद का नजरिया था, जिसको उलमा कराम ने बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि आपका ये नजरिया सूफियों के नजरिए से बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि सूफियों का वहदतुल वजूद का नजरिया ये है कि कायनात में हर चीज की असल हकीकत ही अल्लाह की जात है। अल्लाह वाहद है और हकीकी वजूद है, बाकी तमाम चीज़ें उसके वजूद का ज़हूर या अक्स हैं। जबकि डॉक्टर इसरार साहब का नज़रिया ये था कि जिस तरह हमारा इल्म अल्लाह के मुकाबले में ना होने के बराबर है, इसी तरह हमारा वजूद भी अल्लाह के मुकाबले में ना होने के बराबर है। तमाम कायनात का मालिक अल्लाह है, बाकी सारी चीज़ें उसकी वजह से कायम हैं। लेकिन बहुत से उलमा कराम ने वहदतुल वजूद के इस नज़रिए को कुफरिया नज़रिया करार दिया और उन्होंने लोगों को कहा कि डॉक्टर इसरार को सुनने से इज्तनाब किया जाए, नहीं तो काफिर हो जाओगे। जबकि डॉक्टर इसरार साहब ने कहा, मैंने अपने घर से कोई बात नहीं कही, मैंने जो बात कही जो शरीयत मोहम्मदी की बात है वो कही। अगर अपनी तरफ से कहीं हो, कोई इजाफा किया हो तो अल्लाह ताला की फिटकार हो मुझ पर और लानत हो मुझ पर। लेकिन अगर मैंने वही कुछ कहा जो शरीयत मोहम्मदी का तकाजा है और कुरान और सुन्नत की बात है, तो फिर अगर मुझे किसी ने पागल कहा और किसी ने दकियानूसी कहा और किसी ने और फिक्रा चुस्त किया, तो मैं उसके लिए, मैं तो समझता हूँ मेरे लिए वो सनद है जो अल्लाह ताला के यहाँ मैं जाकर पेश करूँगा। जबकि डॉक्टर इसरार साहब दीन इस्लाम को एक मुकम्मल ज़ाब्ता के तौर पर पेश करते थे। उनका यकीन था कि दुनिया के मसाइल का हल सिर्फ खिलाफत के निज़ाम में मौजूद है। उन्होंने पाकिस्तान के क़याम को एक तारीखी मौका करार दिया। उन्होंने बारहा ये बात दोहराई कि पाकिस्तान का क़याम एक इस्लामी रियासत के तौर पर हुआ था, ना कि एक सेकुलर मुल्क के तौर पर। दूसरी तरफ आपने अरब दुनिया पर भी कड़ी तनकीद की, जहां उन्होंने देखा कि खिलाफत की जगह बादशाहत और शख्सी हुकूमत ने ले ली है। वो खुलकर कहते थे कि इस्लाम ने ना कभी बादशाहत को कबूल किया और ना ही मरूसी हुकूमत को। उन्होंने कहा कि खिलाफत का निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जो अदल इंसाफ पर मबनी है। आपने ये अफसोस भी जाहिर किया कि सबसे बड़ा अजाब अरबों पर आएगा। उन्होंने कहा कि अरब दुनिया जिसे अल्लाह ने इस्लाम का मरकज़ बनाया, जिसकी ज़ुबान कुरान की ज़ुबान है, जिस पर सबसे पहले अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, अगर वही लोग अपनी जिम्मेदारियों से फिर जाएं
تو ان پر سب سے بڑا عذاب آئے گا۔ آپ کے اس طرح کے عرب مخالف بیانوں کی وجہ سے عرب میں بہت سارے لوگوں نے آپ کی مخالفت بھی کی، یہاں تک کہ جب عرب کے اندر آپ کے کچھ پروگرام تھے اور جب آپ سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کو وہیں سے واپس پاکستان بھیج دیا گیا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر آپ نے کہا جو عذاب آئے گا وہ پاکستان پر آئے گا۔ آپ نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ محض نعرہ نہیں بلکہ ایک عہد تھا جو برے صغیر کے مسلمانوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں ایک آزاد خطہ ملا تو ہم قرآن و سنت کا نظام نافذ کریں گے۔ لیکن آج ہم نے نہ صرف اس وعدے کو توڑ دیا بلکہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بھی کی۔ یہاں نہ قرآن کا نظام ہے نہ عدل و انصاف کا قیام، ہم نے دین کو ایک رسمی چیز بنا دیا جو صرف عبادت تک محدود رہ گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے پاس ایک ایسی خوبی تھی جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حالات کو پرکھنے اور آنے والے وقت کے نشانات کو سمجھنے کی ایک غیر معمولی صلاحیت عطا کی تھی۔ ان کی گئی باتیں جو کئی برسوں پہلے کی گئی تھیں آج وہ حقیقت کا روپ دھار رہی ہیں۔ آپ نے یہ بات کہی تھی یہودیوں کا اصل ہدف وہ اقوام ہوں گی جو ان کے عالمی منصوبوں کے خلاف کھڑی ہوں گی۔ آپ نے کہا کہ ایران خطے میں ایک مضبوط طاقت ہے اور اسرائیل کے لیے کھلا چیلنج ہے، اور دوسری طرف پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے، اور یہودی لابی ہمیشہ اسے اپنے منصوبوں کے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ممالک ہی مسلسل عالمی دباؤ، پابندیوں اور سازشوں کا شکار ہیں۔ یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر اسرار صاحب نے 30 سال پہلے کہا تھا کہ طالبان ایک دن دوبارہ افغانستان پر حکمرانی کریں گے کیونکہ وہ اپنے نظریے اور مقاصد کے لیے پرعزم ہیں۔ اسی طرح افغانستان میں بھی ہوگا، اور اگر نمبر 2 یہ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ وہاں پر بدامنی کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کے رد عمل میں پھر طالبان یاد آئیں گے، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پھر طالبان کی حکومت دوبارہ وہاں قائم ہو جائے گی۔ اور آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ طالبان نہ صرف اقتدار میں ہے بلکہ عالمی سطح پر اپنی شناخت بنا رہے ہیں، اور ان کی یہ بات درست ثابت ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مڈل ایسٹ ایک بڑی جنگ کا مرکز ہوگا اور یہ جنگ دنیا کے مختلف ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع شدت اختیار کر رہا ہے۔ آپ نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ بھارت میں ایک انتہا پسند ہندو جماعت بی جے پی اقتدار میں آئے گی اور ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ جیتے گی۔ آپ نے یہ اس وقت کہا تھا جب بی جے پی کانگریس کے سامنے ایک معمولی سی جماعت تھی۔ اگر جس رفتار سے بی جے پی آگے آئی ہے، اگر اس کو پیش نظر رکھے تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ ایبسولوٹ میجورٹی والی حکومت اس کی آئے گی۔ اور ان سب سے بڑھ کر انہوں نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ اگر پاکستان نے اپنے قیام کے مقصد کو فراموش کیا اور اسلامی نظام نافذ نہ کیا تو یہ ملک آزمائشوں کا شکار ہوگا، کرپشن اور ناانصافی عروج پر ہوگی، سیاست اور معیشت غیر مستحکم ہوگی، عوام بدحالی کا شکار اور ملک عالمی طاقتوں کے دباؤ میں ہوگا۔ دنیا کی منافق ترین قوم ہے مسلمانان پاکستان۔ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اور میرا جواب تھا اٹس اے بگ یس۔ ہاں، پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ایک یہ کہ پاکستان اپنا ریشنیلے کھو چکا ہے، یہ تو بنا تھا اسلام کے نام پر، اور آج ان کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ سال 2001 امریکہ کو افغانستان کے خلاف پاکستان کی ایئر بیسز کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مشرف سے بات کی کہ ہمیں اجازت دی جائے۔ اب مشرف نے یہاں پر ایک چلاکی کھیلی، اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے اجازت دے دی تو یہ قوم مجھے معاف نہیں کرے گی، اسی لیے انہوں نے علماء کرام کی آڑ میں فیصلہ کرنے کا سوچا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں علماء کرام کی ایک کمیٹی بلاؤں گا تو وہ فیصلہ تو ہاں ہی کریں گے، تو اس سے مجھے جو ہے وہ حفاظت مل جائے گی اور ایک پولیٹیکل کور بن جائے گا۔ 16 ستمبر 2001 کو مشرف نے ایک اجلاس بلوایا جس میں انہوں نے ملک بھر کے علماء کو مدعو کیا اور ان مشائخ کو بلوایا جو لوگوں میں مقبول تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی دعوت دی ہوئی تھی۔ سارے کے سارے مشرف کے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے
اور ڈاکٹر اسرار مشرف کی بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشرف نے بات شروع کی کہ امریکہ نے مجھے کہا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمن ہیں، اگر ہم نے ان کو ایئر بیسز نہ دی تو ہم پر حملہ کر دے گا۔ تو مشرف نے ان سب علماء سے ایک ایک کر کے پوچھنا شروع کر دیا۔ سب کا جواب ایک ہی تھا کہ اگر تو امریکہ نے حملہ کیا تو یہ تو پاکستان کے حق میں نہیں ہے، ہم سب مارے جائیں گے۔ تو پاکستان کا مفاد تو اسی میں ہے کہ امریکہ کو ایئر بیسز دے دی جائیں۔ مشرف خوش ہو رہا تھا کہ یہ سب تو میرے ہی خیال کی باتیں کر رہے ہیں اور اب میرے پاس ایک مضبوط پولیٹیکل کور ہے، میرے پاس ایک جواز ہے، میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں جو ہے کیوں میں نے اجازت دی۔ لیکن دوسری طرف مشرف کے ساتھ بیٹھے ڈاکٹر اسرار احمد ان کی ساری باتیں سن رہے تھے اور ان کو ان کے اوپر غصہ آنا شروع ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کھڑے ہو کر ایک ایسا بیان دیا کہ سارے کے سارے لوگ حیران ہو گئے۔ آپ نے مشرف کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آپ نے آج طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تو ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ عدل و انصاف کے خلاف ہوگا اور دوسری چیز یہ غیرت کے خلاف ہوگا۔ ہم نے ماضی میں طالبان کی مدد کی تھی اور آپ صرف ایک دھمکی پر ان سے پیٹ پھیر لیں گے؟ آخر غیرت بھی کسی شے کا نام ہے۔ یہ اللہ کے دین اور رسول کے خلاف بغاوت ہوگی، کیونکہ ایک مسلم ملک کے خلاف ایک غیر مسلم ملک کی مدد کرنا اسلام سے بغاوت ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات ختم کی تو ایک دم سناٹا چھا گیا۔ مشرف گردن نیچے کر کے سوچ میں پڑ گیا، جبکہ دوسری طرف علماء کرام حیران تھے کہ یہ شخص ایک وقت کے ڈکٹیٹر کے سامنے اتنی دلیری سے کیسے بول رہا ہے۔ ان سب کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ سامنے کھڑا ہوا یہ شخص وہی شخص ہے جو مشرف سے بھی بڑے ڈکٹیٹر ضیاء کے سامنے بھی اپنی آواز کو بلند کیے ہوئے تھا، کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا۔ میں نے کہا دیکھیے صدر صاحب، اگر آپ نے اس وقت طالبان کے خلاف امریکہ کا اعلی کار بننا پسند کیا، میں نے کہا یہ اللہ کے اور دین کے اسلام کے خلاف بغاوت ہوگی، اور صرف ایک دھمکی پر آپ ان سے پیٹھ پھیر لیں، آخر غیرت بھی کسی شے کا نام ہے۔ مشرف نے دبی ہوئی آواز میں کہا کہ اگر ہم امریکہ کو ایئر بیسز دیں گے تو ہمارے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ رہیں گے اور ہم اس وقت کسی خطرے سے دوچار نہیں ہوں گے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ آپ کی تینوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ عارضی ہے، بہت جلد آپ کی باری بھی آ کر رہے گی، کیونکہ ان تمام واقعات کے پیچھے اصل سازش اسرائیل کی ہے، امریکہ کی نہیں۔ اسرائیل کا سب سے بڑا ٹارگٹ پاکستان ہے، اور آج ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ ہم نے امریکہ کی مدد کر کے اپنے ہی پیر کے اوپر کلہاڑی ماری ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی زندگی اس بات کا ثبوت تھی کہ جو شخص اپنے قول اور عمل میں یکساں ہو وہی لوگوں کے دل جیت سکتا ہے۔ وہ جس سادگی کی تبلیغ کرتے اسے اپنی زندگی میں اتنی شدت سے اپنا لیا کہ ان کا ہر لمحہ گواہی دیتا تھا کہ دین کے اصول صرف زبانی دعوے نہیں بلکہ عملی طرز زندگی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تنظیم کے دیے ہوئے کوارٹر میں رہ رہے تھے۔ آپ کے پاس ایک مکان تھا جس کو بیچ کر آپ نے ایک پلاٹ خریدا اور وہاں پر اپنے 4 بیٹوں کے لیے 4 کوارٹر بنائے۔ آپ کے پاس کوئی ایسٹس نہیں تھے، کوئی زمین جائیداد نہیں تھی، اور یہاں تک کہ آپ کی اپنی کتابیں، ویڈیوز اور آڈیو سے جو پیسے ملتے وہ تنظیم کے پاس چلے جاتے۔ آپ نے ان میں سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ میرے نام پر، میری بیوی کے نام پر 1 پیسے کی جائیداد نہیں، کسی کمپنی کا کوئی 1 پیسے کا حصہ نہیں۔ میں نے ان کو اپنی شعوری زندگی میں کبھی دنیا کماتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میری میراث صرف علم اور فکر ہے اور کچھ نہیں۔ میری کوئی جائیداد نہیں جو میری اولاد میں تقسیم ہونے والی ہو، میرا کوئی بینک بیلنس نہیں کہ جس کی تقسیم کا سوال پیدا ہو۔ آپ جس کمرے میں سوتے وہاں پر کھڑکیوں کے پردے بھی ایک جیسے نہیں تھے۔ کمرے میں ایک سادہ سا بیڈ تھا جس پر لیٹ کر آپ سو جاتے۔ آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ اکثر قرآن کی تلاوت سنا کرتے، وہ شیخ محمود خلیل الحسری کی آواز لگا کر سنتے اور لیٹ جاتے۔ جب گھر والے تکیے کو دیکھتے تو پورا تکیہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہوتا۔ آپ کی خوراک بہت سادہ تھی، جب گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تو آپ لہسن کی چٹنی سے روٹی کھاتے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئے تھے، ان کے لیے تمام ذمہ داریوں کو سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا کام اپنے بیٹوں میں بانٹ دیا اور کہا کہ اب سے میرا درس میرا بیٹا عارف رشید جاری رکھے گا۔ یہ درس الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ جاری رہے گا۔
میرا یہ درس آئندہ جو ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید جاری رکھیں گے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو اب بہت سارے مرض لاحق ہو چکے تھے۔ آپ ڈائبٹیز کے مریض تھے، بلڈ پریشر کے مریض تھے، آپ کو کمر درد کا مسئلہ رہتا، آپ کے گھٹنوں کا آپریشن ہو چکا تھا، آپ کھڑے نہیں رہ سکتے تھے اور نہ ہی زیادہ دیر بیٹھ سکتے تھے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ لگے رہے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر درس قرآن دیتے۔ ان سب بیماریوں کے باوجود آپ کا لہجہ بالکل اس طرح گرج والا ہوتا جس طرح پہلے تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنی تقریروں میں ایسی باتیں کی کہ لوگوں کو محسوس ہوا کہ شاید ڈاکٹر صاحب ہم سے آخری دفعہ خطاب کر رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ کے اندر امت کے لیے درد تھا۔ آپ نے اپنی آخری سانس تک لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی، یہاں تک کہ آپ رو پڑے۔ آخری 3 دنوں میں آپ کو بہت زیادہ شدید بخار ہوا، یہاں تک کہ آپ کا کمر درد بھی بڑھنے لگ گیا تھا۔ پھر تیسرے دن رات کو آپ کے بیٹے عارف رشید نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کچھ محسوس کریں تو ہم کو بتا دیجئے گا، ہم آپ کو ہاسپٹل لے جائیں گے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے انکار کیا تھا، نہیں میں ہاسپٹل نہیں جانا چاہتا۔ پھر رات کے 3 بجے ان کا ایک خادم جو 10 سال سے ان کے ساتھ تھا اور ان کے کمرے میں سویا کرتا تھا، انہوں نے عارف رشید کو کال کی کہ مجھے اسرار صاحب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ تو تب ہی ان کے بیٹے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بالکل سناٹا ہے۔ ان کے بیٹے عارف رشید نے خادم سے پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ٹھیک نہیں ہیں؟ تو ان کے خادم نے کہا کہ پچھلے 10-15 منٹ سے ان کے خراٹوں کی آواز آنا بند ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے بیٹے ڈر گئے۔ تو جب انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو آگے بڑھ کر دیکھا تو پتا چلا کہ سوئی ہوئی حالت میں ہی آپ خدا کو پیارے ہو گئے۔